کبھی کبھی وقت اتنا خاموش بدلا لیتا ہے کہ چیخنے والا بھی اپنا انجام کی آواز نہیں سن پاتا۔ یہ کہانی ہے ایک غریب بڑھئی اور ایک مغرور امیر انسان کی، اور اس وقت کی جو کبھی کسی کا قرض نہیں چھوڑتا۔ ہمالیہ کی وادیوں میں بسا چنار گاؤں اتنا پرسکون تھا کہ وہاں کے درختوں کی سانسیں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانی کچی جھونپڑی تھی۔ وہ جھونپڑی بڑھئی یوسف کی تھی۔ دن بھر وہ لکڑی کے ٹکڑوں میں زندگی ڈھونڈتا رہتا۔ اس کے ہاتھ جب چھینی اور رندا چلاتے تو ایسا لگتا جیسے لکڑی خود خوشی سے گنگنا رہی ہو۔ یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کی بیٹی نوراں تھی، وہ جسے دیکھ کر لوگ کہتے یہ لڑکی نہیں صبح کی روشنی ہے۔ نوراں صبح سویرے دریا سے پانی بھرتی اور واپسی پر ہر کسی سے مسکرا کر ملتی۔ اس کی ہنسی بھرے لفظوں سے لگتا جیسے زندگی خود اس کے گرد ناچ رہی ہو۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار حاکم خان کا بیٹا فراز رہتا تھا۔ گاؤں کے ہر شخص سے اونچی بات کرتا، اپنے نوکروں کو جوتیوں کی طرح سمجھتا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھوڑے پر گاؤں کے کنارے سے گزر رہا تھا تو اس نے نوراں کو دریا کے پاس دیکھا۔ پانی بھرتے وقت اس کی چوٹی ہوا میں لہرائی اور فراز کے غرور میں ایک نیا جنون جاگا۔ یہ لڑکی میری ہوگی، چاہے زمین ہلے یا آسمان گرے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے آنے والے برسوں کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی۔ فراز نے اپنے باپ سے بات کی کہ اگر یوسف اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے گھر دے تو ہم اس کے لیے ایک نئی ورکشاپ بنا دیں گے۔ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی رشتوں کے سودے میں نہیں دی جاتی حضور، وہ میرے گھر کی عزت ہے، سونے کی نہیں۔ یہ سن کر حاکم خان کے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ فراز نے دانت پیسے، اب دیکھتا ہوں تیرا غرور کیسے سلامت رہتا ہے بڑھئی۔ کچھ دن بعد آسمان پر کالا بادل چھایا، بجلی گرجی، آندھی آئی اور رات کے اندھیرے میں یوسف کی جھونپڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ لوگوں نے پانی ڈال کر شعلے بجھائے مگر یوسف کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جھلس گئے تھے۔ نوراں چیخ رہی تھی، میرے ابا کے ہاتھ، مگر یوسف کے ہاتھ اب لکڑی چھونے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں والے افسوس کرتے رہے اور فراز کی آنکھوں میں فخر کی چمک چمکنے لگی۔ نوراں راتوں کو خدا سے فریاد کرتی، میرے رب، میرے ابا کا ہاتھ ان کی روزی ہے، اگر تو چاہے تو جلنے والا درخت بھی پھر سے سبز ہو جاتا ہے۔ چند دن بعد ایک پردیسی درویش گاؤں میں آیا، چہرہ نورانی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور آنکھوں میں ایک عجیب خاموشی۔ وہ سیدھا یوسف کے گھر آیا۔ میں نے سنا ہے تمہارے ہاتھ اب کام نہیں کرتے مگر دل تمہارا اب بھی زندہ ہے۔ یوسف نے افسردہ لہجے میں کہا، میرے ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں، اب ہنر کا کیا کروں درویش۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنے ہنر سے صرف انسانوں کو خوشی دو گے، غرور کو نہیں، تو خدا تمہیں تمہارے ہاتھ واپس دے گا۔ یوسف نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ درویش نے اپنی چھڑی زمین میں گاڑی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور یوسف کے ہاتھوں میں حرارت دوڑ گئی۔ یہ چھڑی تمہارے لمس کی لکڑی سے جان ڈالے گی مگر یاد رکھو، وقت کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ چند ہفتوں میں یوسف نے ایک حیرت انگیز صندوق بنائی۔ وہ صندوق خود بخود بند ہو جاتی تھی اور صرف سچے انسان کے ہاتھوں میں کھلتی تھی۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ نوراں ہنسی اور بولی، ابا یہ تو جادو لگتا ہے۔ یوسف نے کہا، نہیں بیٹی، یہ ایمان کا جادو ہے۔ سچ بولنے والوں کے لیے دنیا خود بخود کھل جاتی ہے۔
جب فراز کو صندوق کی خبر ملی تو وہ فوراً آیا اور بولا مجھے وہ صندوق چاہیے، میں اسے بادشاہ کو تحفے میں دوں گا۔ یوسف نے کہا یہ صندوق صرف اس کے لیے ہے جس کی نیت صاف ہو، کہو تمہاری نیت صاف ہے؟ فراز نے غرور سے کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی صندوق چھوا وہ چمکی اور ایک گرجدار آواز نکلی، جھوٹا۔ فراز پیچھے گرا، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ گاؤں والے دوڑے آئی، فراز کا چہرہ زرد تھا، دل میں خوف۔ میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو بڑھئی۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، بیٹی وقت کے خدا نے فیصلہ دے دیا، ہم نے بدلہ نہیں لیا، بس وقت نے حساب برابر کر دیا۔ چند دن بعد وہی درویش پھر آیا، یوسف تم نے آزمائش جیت لی، اب تمہارا ہنر تمہاری نسلوں میں رہے گا، یہ صندوق تمہاری سچائی کی علامت ہے۔ نورا نے سر جھکا کر کہا درویش بابا وقت کا قرض تو ادا ہو گیا، مگر انسان کا غرور کب ختم ہوگا؟ درویش نے مسکرا کر کہا بیٹی غرور ہمیشہ رہتا ہے مگر خدا کے ہنر سے زیادہ دیر تک جیت نہیں پاتا۔ یاد رکھو جو انسان کے حق میں آگ بن جائے وقت اسے خاک کر دیتا ہے۔ سالوں بعد یوسف کی وفات کے بعد بھی اس کی صندوق گاؤں کے دربار میں رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے آج بھی اگر کوئی جھوٹ بولے تو صندوق خود بخود بجنے لگتی ہے۔ لوگ گاؤں کے بچوں کو یہ کہانی سناتے ہیں، بیٹا یوسف بڑھئی کی لکڑی کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور وقت کبھی قرض نہیں چھوڑتا۔ سچائی دیر سے مگر پختہ جیت لاتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے مگر وقت سب دیکھتا ہے، اور جو دل سے کام کرے خدا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ اور یوں وقت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جو دل سے محنت کرے اور سچ پر قائم رہے خدا خود اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ تھی کہانی وقت کا قرض کی، ایک سبق۔ زندگی کبھی کسی کا قرض نہیں چھوڑتی۔ اگر کہانی نے دل کو چھوا ہو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ ہر لفظ ہر جذبہ تمہارے دل کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ کہانی کا کون سا لمحہ آپ کے دل کو چھو گیا، اور سبسکرائب کر کے ہماری کہانیوں کے قافلے کا حصہ بن جائیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر روز دل کو چھو لینے والی نئی داستانیں، جہاں جذبہ، جد و جہد اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی میں، تب تک یاد رکھیے گا وقت بدلتا ضرور ہے مگر انصاف کبھی نہیں بھولتا۔